ہم آپ جس علاقے میں یہاں رہ رہے ہو، آپ کے اس علاقے میں یہ دارالعلوم جس کے گراؤنڈ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس کو جتنی بستیاں لگتی ہیں، یہ دارالعلوم کیوں بنایا ہے؟ تاکہ آپ کے بچے اس میں رسول اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ عصری تعلیم یعنی اسکول کی تعلیم بھی، تعلیم سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ مدرسہ اس لیے ہے تاکہ آپ کے بچے تعلیم حاصل کریں۔ بہت بڑا پروجیکٹ آپ کے فلودی علاقے میں بن رہا ہے۔ کیوں بن رہا ہے؟ کروڑوں روپیوں کی لاگت سے بلڈنگیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ کے بچے اس میں تعلیم حاصل کریں، کچھ بنے۔ مقصد تو یہی ہے۔ جو کچھ اگلی باتیں میں نے سمجھائی وہ تھا کلچر اور وہ رہن سہن کا کلچر۔ اب ایک اور دوسری بات، یہ جو ماحول اس وقت مدرسوں کا بن رہا ہے، الگ الگ بستیوں میں مدرسے کی جگہ منتخب کرو، مدرسہ بناؤ، بچوں کو بھیجو، یہ آپ لوگوں میں سے کسی کے ذہن و فکر میں یہ بات آئے کہ شاید اب یہ پیران اعظام وغیرہ یہ کام کر رہے ہیں یا یہ الگ الگ بستیوں میں مدرسے بنا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ جو باتیں اس وقت میڈیا کر رہی ہے وہ باتیں کہیں نہ کہیں ہم مسلم بھی کرتے ہیں۔ مدرسوں کی کیا ضرورت؟ اتنے مدرسے کھولنے کی کیا ضرورت؟ ہم سب لوگ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور قرآن مجید اللہ کا وہ مقدس کلام ہے کہ جو اترا تھا 1400 سال پہلے، اس زمانے میں اس ماحول، لیکن قرآن مجید کی یہ اعجازی شان ہے، بے مثال شان، انوکھی شان ہے کہ قرآن اترا تھا اس دور میں، لیکن امت جس دور میں بھی قرآن کو اٹھا کر اپنا رہبر تسلیم کر کے وہاں سے سیکھنا چاہے گی تو امت کے ہر مسئلے کا حل 1400 سال گزر چکے ہیں، صدیاں اور گزریں گی، زمانے گزرتے رہیں گے، ہر زمانے کی ضرورت جو امت کو پیش آئے گی قرآن مجید اس مسئلے کا، اس ضرورت کا حل اپنے اندر رکھ کر امت کی رہبری فرماتا رہے گا۔ یہ قرآن کی اعجازی شان۔ جب بھی کھولیں قرآن مجید کو، آپ جو درپیش مسائل ہیں قرآن آپ کے مسائل حل کرے گا۔ لیکن یہ اتنی ساری قوم تو قرآن پڑھ نہیں سکتی، اتنے سب لوگ، اب آپ لوگ جائیں گے پڑھنے کے لیے، اور اگر سب لوگ جتنے کلمہ پڑھنے والے سب اگر مدرسے پہنچ جائیں تو پھر کاروبار بھی کرنا ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے، فیملی کو چلانا ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے، حقوق بھی ہے۔ تو جو آج مسائل پیش آتے ہیں وہ اس زمانے میں بھی پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسا حل عطا فرمایا، اللہ نے اپنے رسول پر وحی بھیجی، کہا میرے محبوب اس وقت تو آپ بیٹھے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ حضور جس پر اپنی نگاہ نبوت ڈالیں، جسے دیکھیں
اور جو پیاسا حضور کے پاس آئے اسے پھر کتابوں سے پڑھانے کی ضرورت نہیں، نگاہ میں وہ کمال تھا کہ حضور نبی اکرم کئیوں کو اپنی نگاہ سے ہی پڑھا دیتے تھے۔ ایسے انیک تاریخ کے واقعات ہیں۔ لیکن میرے محبوب، آپ کے بعد امت قیامت تک اس مسئلے میں کہیں الجھ کے نہ رہ جائے، اس لیے میرے محبوب آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، آپ اپنی امت کو پہنچائیں۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 121 122، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب قرآن پر خالی غور کرنا، جسے یہاں آپ لوگ یہاں رہتے ہو تو الگ الگ برادریاں ہوں گی، سب کی قبیلے خاندان سب کے الگ ہوں گے، کوئی سمیجا ہوگا، کوئی کلر ہے، منگلیاں ہیں، جو بھی آپ کی جاتے ہیں، برادریاں ہیں، قبیلے ہیں، خاندان ہیں، سب الگ الگ ہوں گے۔ یہ قبیلے خاندان اونچ نیچ کا سبب نہیں ہے، کوئی کہے کہ میں فلاں پریوار سے ہوں، فلاں پریوار سے ہوں، اس خاندان میں کچھ نہیں رکھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اونچا وہ ہے جس کے دل میں خدا اور خدا کے رسول کی محبت زیادہ ہے۔ اگر آپ کا دل دین کی طرف ہے تو آپ عزت والے ہو۔ یہ جو الگ الگ آپ کے خاندان ہیں، اب برادریوں کے نام بدلتے رہتے ہیں زمانے کے بدلتے۔ عرب شریف کا بھی یہی کلچر تھا، الگ الگ قبیلے تھے، 12 قبیلے، پھر بڑے خاندان، اس کے نیچے چھوٹے خاندان، پیٹا جھاتی، کئی طرح کے قبیلے نکلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب، اب 1400 سال پہلے سورہ توبہ قرآن مجید کے الفاظ پہ خالی غور کریں۔ قرآن فرماتا ہے، میرے محبوب، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ جتنے مومن کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ سب کے سب پڑھنے نہیں آئیں گے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ محبوب، یہ جتنے کلمہ پڑھنے والے آج ہیں، آئندہ آتے رہیں گے، یہ سب کے سب نہیں پڑھیں گے۔ یہ سب کے سب تعلیم حاصل کر لیں، سب کے سب گریجویٹ ہو جائیں، سب کے سب عالم ہو جائیں، سب کے سب مفتی ہو جائیں، سب کے سب وکیل ہو جائیں، سب کے سب ڈاکٹر ہو جائیں، کسی کاسٹ میں نہیں ہے، یہ سب کے سب نہیں ہوں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے محبوب، ان سب کو اگر بلائیں گے کہ پڑھنے آؤ تو نہیں، نہ آئیں گے، نہ سب یہ کر سکتے۔ تو اس سے بہتر راستہ تیرا رب تجھے عطا فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، ہر برادری میں سے چند لوگوں کو چنو، ہر برادری سے۔ اب آپ کی جتنی برادریاں ہیں آپ یہاں انداز لگا لیں، یہ تو بات وہاں کی ہو رہی، ہر قبیلے سے کچھ لوگوں کو چنیں، ان لوگوں کو میرے محبوب دین کے علم کے لیے اپنے پاس بلائیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اپنے قبیلے میں سے کچھ لوگوں کو بھیجو، سب تو نہیں آ سکتے، سب لوگ تو آپ نہیں آ سکتے، کچھ کو نکالو، اپنے پریوار میں، اپنے خاندان میں کچھ افراد نکالو۔ اب کیسے افراد نکالو وہ بات میں، کچھ افراد نکلے، اور فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کچھ لوگ نکلے ہر قبیلے سے اور وہ آئے رسول اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ کچھ لوگ نکلے وہ دین پڑھیں، اور دین پڑھ کے پھر پلٹ کے اپنے قبیلے میں جائیں، اور واپس اسی قبیلے میں اسی قبیلے کا آدمی آ کر انہیں وہ ساری باتیں بتائے جو باتیں اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی۔
ہے۔ یہ جو مدرسوں کا نظام ہے، آپ کی ہی برادری سے بچے عالم بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ آپ ہی کی برادری کے بچے عالم بن رہے ہیں نا۔ کوئی کلر جات سے عالم بن رہا ہے، جو بھی آپ کی ذاتیں ہیں، برادریاں ہیں، عالم آپ ہی کے بن رہے ہیں نا۔ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں ذہن دیا ہے کہ آپ سب لوگ نہیں پڑھ سکتے، تو اپنی برادری سے کچھ لوگوں کو نکالو۔ ایک جماعت نکلے جو رسول اللہ کا دین پڑھے، ایک جماعت نکلے جو دنیا کی عصری تعلیم پڑھے، ایک جماعت نکلے جو رسول اللہ کا علم پڑھ کر پھر پلٹ کے تمہارے اندر آئے۔ وہ علماء، وہ خدمت کرنے والے، وہ تمہیں رسول اللہ کا دین پڑھائیں، ان مجلسوں کے ذریعے، ان مدرسوں کے ذریعے، ان وائزوں کے ذریعے، جمعے کے خطبات کے ذریعے وہ تم تک دین پہنچائیں۔ تو کچھ جماعت رسول اللہ کا دین پڑھ کر تمہیں دین سکھائے، اور کچھ تم میں سے کچھ لوگ دنیاوی تعلیم پڑھ کر بھی اپنی قوم اور اپنی سماج کی خدمت کے لیے دنیاوی تعلیم حاصل کرے۔ یہ دین دنیا ہم نے بانٹا ہے، اصل میں ساری تعلیمیں کی ہے۔ تو کچھ تعلیم حاصل کرنے والے افراد نکلے جو پڑھے، علم پڑھے، تاکہ اب آپ کو رسول اللہ کا دین ملے، آپ کے اندر والا پلٹ کے آئے، تمہیں نماز سکھائے، تمہیں روزہ سکھائے، تمہیں احکام دین سکھائے۔ یہی آپ کے بچے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اپنی برادری کا کوئی عالم لوگوں کو دین کی بات کرے گا تو ایک کلچر ہے نا اپنا، کیونکہ عرب میں یہ کلچر تھا کہ میرے پریوار کا اگر مجھے کہے تو مانو، دوسرا کہے تو نہیں مانو۔ وہ ہمیں کیوں کہے، وہ ہمیں ایسا کیوں بولے، یہ بھی ہمارا کلچر ہے۔ ہم لوگ اپنا اگر کوئی ہو اور بات کرے تو تھوڑا وہ اپنی مونچھ کی عزت کے لیے بات رکھتے ہیں کہ اپنا عالم ہے، اپنی سماج کا ہے، اپنی برادری کا ہے۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کہا اگر یہی بات تمہیں اچھی لگتی ہے تو اسی بات پر آؤ، تم اپنی ہی سماج کے بچوں کو عالم بناؤ، وہ دین حاصل کرے، پلٹ کے تمہارے اندر آئے، تمہیں رسول اللہ کا دین پڑھائیں، تمہیں احکام سکھائیں، تمہیں دین کی سمجھ دیں، اور پھر تمہیں جتنی سمجھ ہو اس پر تم عمل کر کے اپنی آخرت سنوارو۔ اور کچھ آپ ہی میں سے نکل کر دنیاوی لیول کی تعلیم حاصل کریں، تاکہ جب آپ کی قوم اور آپ ہی کی قوم کا ایک بچہ دنیاوی تعلیم پڑھ کر بھی قوم کی خدمت کے لیے آئے گا، اپنا ڈاکٹر ہوگا، اپنا ہی انجینئر ہوگا، اپنا ہی وکیل ہوگا، اپنی قوم کا اگر IAS اور IPS ہوگا، تو تمہیں دنیاوی لیول پر بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ قرآن مجید نے ایک ذہن دیا ہے ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کو دینی لیول پر بھی لے آئیں، علم پڑھائیں بچوں کو۔ یہ جو مدرسے کھولے جا رہے ہیں، اسکولیں کھولی جا رہی ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کے بچے خود پڑھیں اور آپ اپنی سماج میں سے اچھے بچوں کو رسول اللہ کے دین کے لیے چھوڑیں، جو آپ میں ذہین ہوں، ہوشیار ہوں، زیادہ سمجھدار ہوں، حلیم طبیعت کے ہوں، ان کو لے آئے، آپ مدرسے کی تعلیم دیں، عالم بنائیں، تاکہ یہ رسول اللہ کا علم پڑھ کر دوسروں کو فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، لیکن اپنی برادری کو ضرور فائدہ پہنچائے۔ یہ مدرسے اس لیے بن رہے ہیں تاکہ ہمیں صحیح معنی میں دین ملے، اور دین کی ہمیں سمجھ، صحیح معنی میں دین کی سمجھ۔ اپنی قوم کے بچے جب پڑھیں گے، اور پڑھنے سے مراد دونوں تعلیم ہے۔ اس وقت جو ہم دنیا میں تعلیم کے نام پر جو دکھی ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں اندرونی لحاظ سے کہیں نہ کہیں کافی تکلیفیں ہیں، اور وہ تکلیفیں اس لیے کہ ڈاکٹر ہمارا نہیں، انجینئر ہمارا نہیں، وکیل ہمارا نہیں، کوئی IPS اور IAS ہمارا نہیں، تو ہم اپنی من کی بات کریں تو کس سے کریں؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پوری سسٹم یہ ہے۔ نہیں، قرآن تو 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ تم پیچھے نہ رہو، ہر میدان میں آگے بڑھو۔
آپ کا ممبر پر کھڑا ہونے والا بھی آپ کا ہو، کورٹ میں کھڑا ہونے والا بھی آپ کا ہو، ہاسپٹل میں کھڑا ہونے والا بھی آپ کا ہو. یہ 1400 سال پہلے اسلام نے ذہن دیا ہے تاکہ مسلمان پیچھے نہ رہے. اور رسول اللہ کے غلام کی، غلامی رسول کی شان یہ ہے کہ جو پیچھے تھے انہیں مصطفیٰ نے آگے کر کے امت کا رہبر بنایا. یہی حضور کی غلامی کی شان ہے. حضور کے غلام ہوں اور پیچھے رہے. اسی لیے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ، تابعین اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدرسہ لگایا تھا اصحاب صفا کا چبوترا، جس پر صحابہ کرام بیٹھ کر، آپ کیا سمجھتے ہو وہ خالی قرآن پڑھ رہے تھے یا آقا میں نماز سیکھ رہے تھے؟ اسی مدرسے سے رسول اللہ نے جنہیں پڑھایا ہے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پولیٹیکلی دماغ رکھنے والے صحابی، بہت ہوشیار. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے اور آپ گورنر ہیں. تو کسی نے حضرت عمر کے پاس ایران کے بادشاہوں کے عقل مندی کے قصے بیان کیے کہ ایران کے بادشاہوں میں کتنا دماغ تھا، وہ اپنی قوم، اپنی رعیہ کو کس طرح ہینڈل کرتے تھے، کیسے چلاتے تھے. کسی نے اس زمانے کی باتیں کہی. حضرت فاروق اعظم نے ڈانٹ کر کہا کہ ارے تو ایران کے بادشاہوں کی بات کر رہا ہے، ان کی پولیٹیکلی دماغ کی بات کر رہا ہے، ان کی سیاست کی بات کر رہا ہے، یا ان کی اپنے رعیہ کے ساتھ ویوہار اور ان کے تعلقات کی بات کر رہا ہے. جبکہ ہمارے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ ہے جن کو اللہ نے وہ عقل دیا ہے کہ جو 1000 ایران کے بادشاہ رعیہ نہ چلا سکے وہ اکیلا امیر معاویہ رعیہ کو چلا سکتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر بھی بنا رہے، انجینئر بھی بنا رہے، عالم بھی بنا رہے، قرآن کے حافظ بھی بنا رہے. یعنی حضور نبی اکرم کے تعلیم کا مزاج یہ ہے کہ اپنی قوم کے بچوں کو آگے نکالو، بھیجو، اپنی قوم کے بچے. اور اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر ذہین بچہ ہے، اسے کچھ بننا ہے لیکن مالی حالت کمزور ہے تو برادری مل کر اس کی مدد کرے. یہ اسلام نے تصور دیا ہے، مل کے مدد. آپ کو لگے کہ اس میں یہ کمال ہے.